أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي ينزل معه أولئك هم المفلحون سبحان اللہ۔ اس آیہ مبارکہ کا تعلق بھی جہاں سے کلام کا رخ کریمہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ کی امت کی طرف بڑھا تھا، اسی کے ساتھ منسلک ہے۔ پچھلی آیہ مبارکہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اپنی رحمت لکھ دیں گے ان کے لیے جو پرہیزگار ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آیتوں پر ایمان لانے والے کون ہیں، آیتوں پر ایمان لانے والے کون ہیں۔ میں الذین یتبعون الرسول النبی الامی، میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی امی ہیں ان کی پیروی کی ہے، ان کی اتباع کی ہے، ان کی ایمان لائے ہیں ان پر۔ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا کہ یہ حبیب کریم علیہ السلام کا ذکر خیر، آپ کے اوصاف جمیلہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدائح اپنی کتابوں میں فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں بھی پاتے ہیں۔ یعنی تورات میں بھی آقا علیہ السلام کی آمد کا ذکر موجود ہے، انجیل میں بھی آقا علیہ السلام کی آمد کا ذکر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں یہ بات موجود ہے، جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے 17 بندوں کو لے کر کوہ طور پر گئے، اللہ تبارک و تعالی نے خود انہیں فرمایا کہ میں تمہارے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دوں، ساری زمین مسجد بن جائے، جہاں دل چاہے تمہارا نماز پڑھو، اور تمہاری قوم کے دلوں پر سکینہ نازل کر دوں، اور کتاب تورات جو ہے تم میں سے ہر ایک بندے کو حفظ ہو، بچے بوڑھے کو ہر ایک کو ازبر ہو۔ تو قوم نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ جگہ جگہ نمازیں پڑھتے رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ گرجے کے اندر ہی نماز پڑھیں، ہمارے لیے مسجد جو ہے نا وہ پوری زمین نہ بنائی جائے، اور سکینہ جو ہے وہ ہمارے دل پر نازل نہ ہو بلکہ وہ ہمارے سامنے ہو، ہم اسے دیکھیں۔ اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب جو ہے تمہیں ازبر ہو۔ جی انہوں نے کہا جی ہم نہیں چاہتے، کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کتاب ہمارے ہاتھ میں اور ہم اسے دیکھیں بھی صحیح، چھوئیں بھی صحیح، یہ نہیں کہ زبانی پڑھتے رہیں، ہمیں یہ بات نہیں اچھی لگتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب قوم نے انکار کیا نا، موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے انکار نہیں ہوا، آپ نے نہیں کہا کہ ایسا نہ ہو، قوم نے انکار کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ارشاد فرمایا بھی ٹھیک ہے، یہ پھر تینوں چیزیں میں اپنے حبیب کی امت کو دے رہا ہوں، تینوں چیزیں اپنے حبیب کی امت کو دے رہا ہوں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین، کائنات کی ساری زمین جو ہے، ساری زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے مسجد بھی بنا دی اور پاک کرنے والے بھی بنا دیے۔ پہلے کسی امت کے لیے وضو کرتے تھے سارے پانی کے ساتھ، کسی امت کے لیے تیمم کی اجازت نہیں تھی، یہ آقا علیہ السلام کی امت کے لیے اجازت ہے۔ پہلے ساری امتیں جتنی بھی گزری ہیں، نماز ان کی جو ان کے عبادت خانے مقرر تھے وہیں پہ ہی نماز ہوتی تھی، اس کے علاوہ کہیں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا بنی اسرائیل کو کہ ہم دیتے ہیں، آپ انہوں نے نہیں، ہم تو مسجد میں نماز پڑھیں، جو بھی ان کا معبد تھا، عبادت خانہ تھا، اسی میں نماز پڑھیں۔
آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی اور پاک کرنے والا بنا دیا، جہاں چاہے میری امت پانی نہ ملے ہاتھ مارے زمین پر 2 بار، جناب ایک بار منہ پہ مار لے، دوسری بار بازوں پہ مار لے، جہاں مرضی کھڑے کو نماز پڑھ لے، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کہ تیمم بھی وضو کے طور پہ قبول فرما لے گا، اور اس کی نماز جہاں پڑھی ہوگی وہ بھی قبول فرما لے جی۔ اور دوسرا یہ کہ سکینہ نازل فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر، تو انہوں نے کہا جی نہیں یہ وہ تو ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے ان کے لیے فرمایا کہ وہ سکینہ ہے، ان کے لیے سکون کا باعث ہے ان کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکینہ جو ہے نا حضور کی امت کے دلوں پر نازل فرمایا ہے جی۔ جیسے قرآن کریم کے آیات مبارکہ متعدد آیات مبارکہ ہیں، جنگ کے موقع پر حضور کے صحابہ جو ہیں سفر کیا ہوا ہے، مدینہ سے بدر پہنچے ہیں، تھکاوٹ بھی ہے، سارا کچھ ہے جی۔ این تھکاوٹ کے اندر این دشمن سامنے آ گیا، اللہ تعالیٰ نے حضور کے صحابہ پر نیند طاری کر نیند طاری کر جی۔ بتائیں یار دشمن سامنے آ جائے چھکے چھوٹ جاتے ہیں، یہ 313 ہوں یا 319 ہوں جتنے بھی ہوں، اور وہ جو ہیں وہ 1000 سے بھی زائد لوگ ہوں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، وہ جناب 10 اونٹ ایک وقت کے ذبح کر لیں، نار کر لیں جی، اور ساتھ جو ہے نا وہ انجوائے کرنے کے لیے شرابیں بھی پی جی، اور نچانے کے لیے لڑکے بھی ساتھ لائے ہوں، ان کے لیے کھانا بھی پورا نہ ہو۔ تبوک جاتے ہوئے نا حضرت علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا تھا ایک کھجور عطا فرماتے تھے، حضور فرمایا یہ کھجور کھا لینا، گٹلی نہ پھینکنا، فرمایا جب بھوک لگے دوبارہ اسی کو چوس لینا۔ صاحب لگائیں آج تو ہمیں مفت میں دین ملے نا، ہمیں قدر نہیں ہے، ہر بندہ بیٹھ کے بکواس کرتا ہوا جی یہ نماز تو یہ ہے وہ ہے، نماز کوئی بوجھ ہے، روزہ تو پورا کر جس کے گھر میں آٹا نہ ہو، ایسا بات بھی نہیں ہوگا تو بکواس کرنا بنتا ہے۔ یہ تو کرائے کے مسلمان ہے یا نہیں، گنڈے کے ہے نا مسلمان، حقیقی مسلمان تھوڑے ہیں۔ سچا مسلمان تو ہے خواجہ معین الدین چشتی، دین کا درد کس کو کہاں سے کہاں لے آئے گا۔ سچا مسلمان تو ہے علی حجویری جی، کہاں قندھار سے کابل سے چلے، یہاں پہنچے، غزنی سے چلے، لاہور آئے، واپس نہیں گئے، پھر پوری زندگی یہیں بیٹھے رہے حضور کے دین کے۔ میں جو گھر میں بیٹھا پیدا ہوئے تو ہمارے کام میں اذان کہی کہ ہم نے کہا جب تو مسلمان ہے، بس کرایہ کے مسلمان ہے نا، اس لیے ہمیں قدر نہیں۔ کرایہ دار جو ہے نا مکان کا خیال رکھتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر جاتا ہے نا، وہ خیال نہیں کرتا، ادھر کی چیزیں ادھر پھینکے گا، ادھر کی ادھر پھینکے گا۔ مالک مکان ہے وہ اس کی چیخیں نہیں کر رہی ہوتی، تھوڑا سا بھی پڑھ کر کہیں سے سنے ہو یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، ایسے ہوتا ہے۔ پھر وہی حال ان کا مسلمانوں کا، آج کل کی جو کرائے کے مسلمان ہیں ان کی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب ان کو ازبر ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا جی نہیں ہم چاہتے ہیں کہ دیکھ کے پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تم نہیں لیتے تو یہ میں اپنے حبیب کی امت کو دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں چیزیں آقا علیہ السلام کی امت کو دی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا یہ امت ہی مجھے دے دے، یہ امت مجھے دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ یہ امت میں نے اپنے حبیب کو دے دی ہے۔ وہ کہنے لگا یا اللہ چلو مجھے ان کو امت ہی بنا دے، میں کہ تیرا ان تک پہنچنا مشکل ہے میرے حبیب تک، تو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ وہ ہے اور آج کا یہ ہے۔ اور مزے کی بات دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں یہ کروں گا میں جو مجھے دیکھنے آ گا نا تجھے راستے میں بٹھا دوں گا، بار بار اسے واپس بھیجتے رہنا، اسے ہی دیکھتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام راستے میں بیٹھے، آقا علیہ السلام تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ کیا ملا ہے آپ کو؟ آقا علیہ السلام نے 50 نمازیں دی ہیں رب تعالیٰ نے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اب دیکھیں راستے میں ابراہیم علیہ السلام بھی تو بیٹھے تھے، یوسف علیہ السلام بھی بیٹھے تھے، چھٹے پہ آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جی کیا ملا ہے آپ کو؟ آقا علیہ السلام نے 50 نمازیں، دو نمازیں میری امت نہیں پڑھتی، 50 نمازیں لے کے آپ جا رہے ہیں، کم کروائیں آپ۔ آقا علیہ السلام واپس چلے گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ ایک بار رب نے بلایا، 9 بار حضور خود گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی نا، میں کہ موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں جو مجھے دیکھے گا اسے دیکھ لینا، راستے میں بٹھا دوں گا تجھے۔ راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آیا کتنی ملی ہیں اب؟ میں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 کم کر دی۔ اب پتہ تو رب کو بھی تھا کہ 5 ہی جانی ہے، فیصلہ تو رب تعالیٰ کے ہاں 5 کا تھا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ بھی چاہتا تھا کہ میرا حبیب بار بار ہماری بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ یہ 45 ملی ہیں، نہ کم کروائیں، یہ زیادہ ہیں بہت۔ پھر گئے جناب، اب کیا ہوا؟ 40 ہیں، کام ہوتے ہوتے جب 5 بھی نا
تو آقا علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا مجھے 5 بھی زیادہ یہ نہیں پڑھیں کہ آپ کم کروا جائیں. آقا علیہ السلام کا مجھے بھی حیا آتی ہے. ہاں میں کہ میری امت اتنی جوگی بھی نہیں ہوگی 5 نمازیں بھی نہ پڑھ سکیں. اللہ اکبر. یار حضور تو یہ کیا ہے کہ واپس 5 نمازیں لائے تھے کہ میری امت تو پڑھ لے گی، لیکن امت کیا کرتی؟ امت کے لیے جناب 5 نمازیں پڑھنا بھی اوکھا ہے. ان کے لیے جناب ڈبل اٹھانا سوکھا ہے. جم میں جانا 3 گھنٹے وہاں کھڑے رہنا جناب، اوپر نیچے ہوتے رہنا وہ آسان ہے. لیکن اب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں بغیر بوجھ اٹھائے یار، کلیم کے اوپر کھڑے ہو کے، ٹھنڈی ہوا ہے، پنکھے چل رہے ہیں، وہ بھی بلا معاوضہ، مشکل ہے. کل ہی اقبال میرے ذہن میں آ رہی تھی، میں نے کہا کہ دیکھیں آج تک اسکول کی چھت پر آپ نے سپیکر نہیں دیکھا ہوگا جہاں پہ اعلان کریں کہ ٹائم ہو گیا جی پہنچ جائیں، اور وہاں جانے والے بھی بچے 2 سال کے 3 سال کے بچے. 3 سال کا بچہ بغیر اعلان کے سکول پہنچ رہا ہے، بغیر فون کے سکول پہنچ رہا ہے. 3 سال کا بچہ 2 سال کا بچہ ایسے ٹائم پہ پہنچ رہا ہے یار. 7 بجے کا ٹائم ہے، 7 بجے انٹری ٹھوکے گا، جا کے دروازہ کھڑکے گا، پہنچ گیا مجھے محمد بشیر کا بیٹا. ہوتا یا نہیں ہوتا ایسے؟ لیکن بچہ جو ہے وہ 2 سال کا بغیر سپیکر کے، بغیر جناب کسی اور چیز کے اعلان کیے روزانہ پورے ٹائم پہ پہنچ رہا ہے. لیکن اس کا ابا جو ہے، جو بالغ بھی ہے، سارا کچھ ہے، مسجد کی چھت پہ سپیکر بھی ہے، روزانہ 5 بار بھی بلایا جائے اس کے باوجود نہیں پہنچتا یار. افسوسناک بات ہے یا نہیں؟ آج تک دفتر کے دروازے پہ سپیکر نہیں دیکھا ہوگا. دفتر مال روڈ پہ ہے، دفتر ہال روڈ پہ ہے، دفتر جناب کہاں پہ سیکٹریٹ میں ہے جناب، ٹائم پہ پہنچتے ہیں. کبھی انہوں نے سپیکر نہیں لگایا، کبھی انہوں نے اعلان نہیں کیا. اس سے مطلب یہ ہوا یا یہ قوم جو ہے نا اس نے روٹی کو سب کچھ سمجھا ہوا یار. رب تعالیٰ کا حکم جو ہے نا ان کے نزدیک قدر بھی نہیں رکھتا. اللہ انتہائی افسوسناک بات ہے. بہت دکھ ہوتا ہے جب اس طرح کی بات کوئی ذہن میں آتی ہے کہ آج ہماری قوم جو ہے نا دیکھیں ابھی بالکل بازار ویران پڑا ہوا ہے. گلی ہماری جیسے 8 بجیں گے جناب یہاں پہ رش ہوگا جناب. خواتین بھی جا رہی ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو بیچارہ اپنی پاک پلیتی کا خیال نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں ہے، وہ بھی جا رہا ہے جناب. کیا جی علم پڑھنا فرض ہو گیا، علم پڑھنا فرض ہو گیا، روٹی کھانی فرض ہو گئی ہے، روٹی کمانی فرض ہو گئی. روٹی والا مسئلہ تمہیں سمجھ آ گیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے دین والا جس نے تیری آخرت بنانی تھی وہ سمجھ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام 5 بار 9 بار آ کر السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. 45 نمازیں کم ہوئی. 5 نمازیں لے کر جب آ کر السلام آنے لگے نا تب نے فرمایا حبیب پہلے ہمارا وعدہ پکا ہے، نمازیں آپ نے کم کروائی ہیں، آپ کی امت پڑھے گی 5، ہم ثواب 50 دیں گے. ثواب 50. آپ آج بھی آپ 50 پڑھ سکتے ہیں. نمازیں اللہ تعالیٰ نے معاف کی ہیں، لیکن وہ معلوم تو ہے نا کون کون سی. اشراق ہے، چاشت ہے، تہجد ہے، اوابین ہے، اس طرح کی نمازیں جو ہیں وہ ساری کی ساری علماء نے بیان کی ہیں کہ کون کون سی نمازیں ہیں. کاش کہ ہم پڑھنے والے بن جائیں، ہمارے پاس وقت بن جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانے والے بن جائیں. تو دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں کہ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ پاک چیزیں ان کے لیے حلال فرماتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور خبیث چیزیں ان پر حرام فرماتے ہیں. خبیث چیزیں ان پر حرام فرماتے ہیں. اور فرمایا کہ وَيَدَعُ عَنْهُمْ اب دیکھیں جنہوں نے کلمہ پڑھا آقا علیہ السلام کا وہ سام بچھو مینڈک کچھوے تو نہیں نہ کھاتے ہیں. اور جن دلیلوں نے کلمہ نہیں پڑھا میرے کریم آقا علیہ السلام کا وہ سارا گند کھا رہا ہے، سارا گند کھا رہے ہیں. اچھا ایک بات اور بھی سمجھ نہیں آتی، ہمیں کہتے ہیں جی آپ انگریز کی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو انگریز کی تہذیب بھی اپنائیں. انگریز کا موبائل استعمال کیا آپ نے، اس کی کار استعمال کیا آپ نے، وہ آپ انگریز کی تہذیب بھی اپنائیں، جیسے وہ کرتا ہے ویسے کریں. میں نے کہا یار صرف آپ اس کی تہذیب پر کیوں رہتے ہیں؟ انگریز نے تو اکیلا موبائل دیا یا اس طرح کی 2-4 چیزیں دی ہیں، چائنا نے تو سارا کچھ دیا ہے تمہیں. تمہارے جوتے چپل سے لے کر ہر چیز تمہاری چائنا سے آ رہی ہے. تو میں نے کہا ذرا پھر چائنا والوں کے ساتھ بھی شفقت کریں. آپ باقی کچھ نہ اپنا چائنا والوں کا، صرف ان کے کھانے 2-4 دن کھا دے گا نہیں. کتے روز ہوئے کھائیں گے، مزہ آ جائے گا ان کو ذلیلوں کو. بے شرم لوگ پتہ نہیں کس منہ سے بکواس کر لیتے ہیں یار. ہمیں جس کی کوئی چیز لے لے بندہ کیا خیال ہے، اس کا عقیدہ اپنا لے، اس کا نظریہ اپنا لے، اس کی فکر اپنا لے.
جو وہ کھا رہا ہے وہ کھانا شروع کر دے، عجیب بیوقوف ہیں، خدا خراب کرے، عجیب احمق لوگ ہمارے متھے لگے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ، دیکھیں جی اسر کہتے ہیں بوجھ کو، اغلال کہتے ہیں زنجیر کو، زنجیر وہ جو گلے میں پڑا ہوا، توق، اغلال کسے کہتے ہیں؟ توق کو، توق وہ گلے میں پڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حبیب کریم علیہ السلام جو ہیں وہ تم سے تمہارے گلے میں پڑے ہوئے توق کو بھی اتاریں گے اور تم پر لدے ہوئے بوجھ کو بھی اتاریں گے۔ یہ یہودیوں کو فرمایا جا رہا ہے، میں آ جاؤں میرے حبیب کی بارگاہ میں، میرے حبیب کی شریعت اپنا لو، جو احکامات سخت تمہاری سرکشیوں کی وجہ سے تمہیں دیے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ میرا حبیب سارے بوجھ تمہارے اتار دے گا۔ میرا حبیب تو بوجھ اتارنے کے لیے ہے۔ وہ بوجھ کون سے تھے؟ یعنی اور تو بہت ساری چیزیں ان کی جو پاکی پلیتی کے متعلق احکامات بڑے سخت ہیں ان کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے والے دن ان کو کاروبار سے منع کیا ہوا تھا، کاروبار نہیں کر سکتے ہیں، اور ان کے ہاں جو ہے نا وہ دیت والا معاملہ بھی نہیں تھا، سیدھا قصاص ہے جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو قتل کیا تھا صرف اس بات پر کہ ہفتے والے دن کاروبار کر رہا تھا، کوئی چیز اٹھا کے لا رہا تھا۔ میں یہ کیا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں منع کیا تم کیوں کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مخالفت؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گلا دبا کے مار دیا، میں یہ کیوں کروں ہے جی؟ تو بتائیں یہ بوجھ ہے یا نہیں؟ ایک دن تم کاروبار نہیں کر سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ہمارے اسلام نے تو پورے جمعے والے دن بتا کے کاروبار کر دوں، بلکہ قرآن کی آیت نے فرما دی میں جب جمعہ پڑھ لوں جاؤ اپنا کماؤ اور کھاؤ، اللہ کا فضل ڈھونڈو ہیں۔ لیکن قوم بیچاری جو ہے نا ایک گھنٹے کے لیے بھی دکان بند کرنا نہیں چاہتی ہیں جی، ایک گھنٹے کے لیے بھی دکان بند نہیں کرتے۔ کئی سارے لوگوں کو دیکھا ہے جمعے والے دن بھی دکانیں کھلی ہوئی، کاروبار لگے ہوئے ہیں، جمعے کے ٹائم پہ آپ باہر جا کے دیکھ رہے ہیں ویسے گاڑیاں چل رہی، ویسے سارا کچھ چل رہا ہے معمول کے مطابق۔ بھائی یہ بوجھ تھا ان پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا حبیب یہ بوجھ اتارنے کے لیے آیا ہے۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ بندہ حضور کی شریعت کی تابع داری کر لینا تو بوجھ اتر جاتے ہیں، بوجھ اتر جاتے ہیں۔ قسم خدا کی رات بھی ایک جگہ میں میرے ایک شاگرد تھا، اس کا نکاح تھا، وہاں میں گیا ہوا تھا، بیان کیا میں نے وہاں، رات ایسی سی باتیں ذہن میں آج تک نہیں آئی، ٹھیک ہے نا، صرف اسی حوالے سے کہ آج ہم آقا علیہ السلام کی شریعت کو چھوڑ کے آج بوجھ جو ہمارے اوپر پڑ گئے نا شادی اور خوشی اور غمی میں، توبہ نعوذ باللہ من ذالک، اور گلے کے توق بنے ہوئے ہیں وہ ہیں جی۔ میں کہتا ہوں جہاں پہ نکاح جو ہے نا وہ 50 لاکھ کا ہوگا نا، وہاں پہ زنا 50 روپے کا ہو جائے گا، دیکھنا وہی آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، سروں میں چاندی آ گئی ان کے بالوں میں، نکاح نہیں ہو پا رہا ہے، کیا جی اتنا نام کروا دیں جی، اتنی چیزیں نام کروا دیں، اتنا کر دیں، اور آگے کی رسمیں پھر آپ دیکھیں، لڑکے والوں کی الگ ڈیمانڈیں ہیں، ہاں جی لڑکا تو کار لے گا جی، پھر آپ کی لڑکی سے شادی کرے گا، جہیز اتنا ہونا چاہیے، مال اتنا ہونا چاہیے جی، فلاں چیز اتنی ہونی چاہیے جی، خود لسٹیں باقاعدہ بنا کے دے رہے ہیں یار لڑکے والے، یہ چیزیں ہمیں چاہیے، اور لڑکی والے بھی لسٹیں بنا کے دے رہے ہیں جی۔ ایک ایک من جناب مٹھائی ہے کیا نا آپ جی، ہم نے پوری برادری کو بانٹنی ہوتی ہے، یہ ٹیکس نہیں ہے برادری کا۔ نکاح اب دیکھیں جی، اگر ہم نکاح کے معاملے میں جیسے اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب کے پاس آ جاؤ، میرا حبیب تمہارا بوجھ اتار دے گا، تو فرمایا کیا مطلب؟ میرے حبیب کی شریعت کی پیروی کر لو، کوئی بوجھ نہیں رہے گا تم پر۔ کریم آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نکاح میں کیا چیزیں لازم ہے بھائی؟ ایجاب و قبول، ایجاب و قبول، اور 2 گواہوں کا ہونا، مہر لازم ہے۔ فرمایا کہ مہر جو ہے نا اسی وقت نہیں دے سکتا، دولہا ادھار کر لے، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ معجل ہے یا غیر معجل ہے، یعنی جلدی دے سکتا ہے یا بعد میں دے گا کبھی، جو بعد میں دے سکتا ہے میں چل ٹھیک ہے بھائی 2 بندے آ جائیں، اب بتائیں 2 بندوں کو کتنا خرچ ہوگا بھائی؟ 2 بندے تو بیچارے 2 گلاس دودھ کے پی سکتے ہیں، 4 روٹیاں کھا سکتے ہیں، شریعت نے تو اتنا لازم رکھا ہے 500 بھائی۔ رات بندہ بیٹھا کہہ رہا تھا جی بیٹی کی شادی کی ہے میں نے، انہوں نے کہا تھا دولہے والوں نے کہ 150 بندہ آئے گا، کہتا جب پہنچے وہاں پہ تو 500 بندہ تھا۔ اب اس غریب کی طبیعت صاف ہو گئی بھائی۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ویسے گھوم رہے ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، بارات کے اندر بڑھ جاتے ہیں، صرف کتنا خرچہ آتا ہے، نیا سوٹ پہننا ہوتا ہے، بس کاٹن کا سوٹ پہنا اور اندر بڑھ گئے وہ بھی شامل ہو گئے، وہ بھی کھانے میں۔ اللہ اکبر۔ بندہ کو ریٹائر ہوا تو اس نے دعوت رکھی، تو بچے کے خطرے کا بھی اس طرح کا واقعہ ہے،
کچھ لڑکے چلے گئے، وہ بھی روٹی کھانے لگے، ٹک ٹک کر کے کھینچ رہے ہیں جناب، کبھی بوتل پی رہے ہیں، کبھی کسٹرڈ کھا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا جی آپ کس کی طرف سے ہیں؟ تو کہنے لگے ہم لڑکی والوں کی طرف سے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو دعوت ہی ختم کی ہے، انہوں نے کہا یہ تو دعوت ہی ریٹائرمنٹ کی ہے بھائی، اور آپ لڑکی والوں کی طرف سے، لڑکی لڑکے کا چکر ہی نہیں ہے یہاں پہ، آپ کس چکر میں ہیں؟ آپ نے جو چکر ہمیں دیا یہ پولو والا چکر ہے جو گھوم کے آپ تک آئے اور آپ ننگے ہو چکے ہیں، چوری کی روٹی کھا رہے ہیں۔ پریما کرے سامنے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بغیر بلائے کسی کی دعوت میں جائے گا، حضور فرماتے ہیں وہ ایسا ہے جیسے چور ہے، وہ چوری کر کے باہر واپس آ رہا ہے۔ آج یہاں کیا ہوتا ہے جی، انہوں نے دعوت نامہ دیا جی آپ آ جائیں اکیلے، پورے ٹبر نے منہ بنا لیا، بڑے بغیرت ہیں جی، ایک بندے کو بلایا بڑے کبھی نہیں۔ اب آگے سے کیا کریں گے جی، وہ پھر کیا بھی شیدیا میدیا گامے ماجے سارے ہیں جی، سریا بشیرہ نذیرہ ساری تیار ہو گئی جناب، سارے کے سارے، وہ 15 بندے بچے سارے 2 رکشے کرا کے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں جی؟ فلانے کی شادی پہ جا رہے ہیں۔ مگر شادی پہ نہیں جا رہے، اس غریب کی موت کے سرٹیفکیٹ پہ دستخط کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اغلال ہے بھائی، یہ اسر ہے، یہ بوجھ ہے، فلانے کا ٹیکس فلانے کا ٹیکس۔ ہاں جی وہ آ گئے جناب، مہندی کا معاملہ دیکھیں، اس رات کو کیا کیا دیا جاتا ہے لڑکی والوں کو۔ ہاں جی پھر اندر بڑھنے کے الگ پیسے، 50,000 روپے دیتے جی، لاکھ روپے دیتے، پھر آپ اندر آ سکتے ہیں، ایسے تو آپ اندر جا نہیں سکتے جی۔ اندر جائیں گے جی پھر 1 گلاس دودھ کا جی 1200 روپے کا گلاس آیا تھا، شرم نہیں، 1000 روپے دے کے نکل گئے ہیں وہ کبھی نہیں۔ تم نے دکان بنائی بھی جی، اگر دیکھیں نا مثال کے طور پر کوئی بندہ باہر کسی کو کہے جی آئیں جی آپ کو میں کھانا کھلاتا ہوں، جا کے گھر میں کھانا کھلا دے، بعد میں اس کو بل تھما دے، لو جی یہ بل بن گیا آپ کا، 800 روپے کی روٹی کھائی آپ نے، بتائیں یہ جائز ہے اس طرح کرنا؟ تو بھائی جب کسی اور کے ساتھ ایسے کرنا جائز نہیں ہے، تو جس کو دماد بنانے جا رہے ہو، جس کو بیٹی دے رہے ہو، اس کو دودھ تم بیچ رہے ہو، بیٹی دے رہا ہے مفت میں، دودھ بیچ رہا ہے، نہیں جتنے پیسے ہوں گے۔ حقیقت والی بات ہے، ایسی باتیں ہی جو ہے نا ہمارے لیے بوجھ بنی ہوئی، نکاح کو انہوں نے مشکل کر دی ہے۔ اور اس طرح کر کے آپ فوجی کا معاملہ دیکھ رہے ہیں، میں جب بھی کلخانی کے معاملے میں بولتا ہوں بھائی ملا حرام خور جو ہیں وہ بھڑک پڑتے ہیں، وہ باندر کی طرح ناچ ناچ کے جناب وہ ہلکان ہو جاتے ہیں، وہ جی یہ تو ہمارے بزرگوں نے کتنا زور لگا کے اس کو فرض کیا تھا، آپ نے ان کو پیچھے کر دیا پکڑ کے ہیں۔ تو بھائی ہم یہی کہتے ہیں کہ غسل کلخانی کرنا جو ہے نا کوئی فرض واجب نہیں ہے، اور بہن کو حصہ دینا فرض ہے، بہن کا حصہ دبا کے وہ کمینے کلخانیاں کر رہے ہیں، کون سی کلخانیاں بھائی بتائیں؟ اب یہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ایک بوڑھا گھر سے چلا جائے تو گھر کا خرچہ ہلکا ہونا چاہیے نا کہ نہیں، اس کی دوائیوں پہ جو خرچہ آ رہا تھا وہ کام ہونا چاہیے، دوائیاں کھا رہا تھا بوڑھا، ہاں جی اور چیزیں اس کی ضرورت کی آ رہی تھی تو وہ کم ہونا چاہیے، نہیں بوڑھا جاتے جاتے بھی صفائی پھیر جاتا ہے، جھاڑو پھیر جاتا ہے گھر میں، وہ بیچاروں کو کنگال کر جاتا ہے بوڑھا جاتے جاتے بھی۔ ایک بندے کے خود میں نے سنا وہ دعا کر رہا تھا، کہتا یا اللہ ابا ابھی 2-4 مہینے بعد مرے، کیوں بھائی؟ اس نے کہا جی اس لیے کہ ابھی گندم کو چاول جو ہے نا ان کو آنے میں دیر ہے، کہتا اگر ابا پہلے مر گیا چاول نہ آئے تو میں تو مر جاؤں گا، باہر سے لینے پڑیں گے چاول بھائی۔ اب اس غریب کو نہیں پتا کہ اکیلے چاول نہیں لینے پڑتے اور بھی چیز ہوتی ہے۔ اچھا کوئی بندہ مر جائے، رشتہ داروں کا الگ ٹیکس ہے بھائی، ہاں جی دوسرے دن ایک مرنے کے دوسرے دن پھر اسی وقت سارے کھانا کھا کے جائیں گے بھائی، یہ لازم کیا ہوا ہم نے، پورے محلے والے کھانا کھائیں گے، کہاں لکھا یار یہ وہ بوجھ ہے جو ہم نے خود اپنے اوپر ڈالے ہوئے ہیں، اور کس چیز سے ڈالیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ بس صرف اسی جملے نے اللہ تعالیٰ کی شریعت ہٹا دی ہے، اپنی شریعت بنا کے ہم نے نافذ کر دی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کیے جاؤ، لوگ کیا کہیں یہ بھی کرو، لوگ کیا کہیں گے یہ بھی کرو۔ اب کیا کیا جی انہوں نے؟ مولوی کا ٹیکس الگ ہے جی۔ اب یہاں تو وہ میں نے بات نہیں دیکھی، ہمارے علاقوں میں پورے علاقے کی جتنی مساجد ہوں گی نا سارے مولوی اپنے برتن اٹھا کے لاتے ہیں روٹی لینے کے لیے، قسم خدا کی ایسے برتن کے ڈھیر لگے ہوں گے کہ کن کے لیے؟ مولویوں کے، مولوی روٹی لینے کے لیے آئے ہو، مولوی اپنے برتن لے کے آتے ہیں کلخانے میں، ایسے پڑے ہوں گے سارے برتن روٹی لے کے جاتے ہیں وہاں سے۔ اور پیر جو ہے کلخانی پہ، پیر کو کیا دیا جاتا ہے؟ پورا جہیز کا سامان جس طرح تیار ہوتا ہے نا، اس طرح کا جس طرح جہیز کی نمائش ہوتی ہے ہمارے ہاں، اسی طرح پیر کو دیے جانے والے سامان کی نمائش جو ہے وہ کلخانی پہ کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے ہمارے یہاں۔ پیر کے لیے جناب پورا پلنگ، یہ چارپائی ہے جی، اس کے لیے لباس، رضائی، سرہانا، تکیا ہے جی، اور جناب چادریں اور جوتے، تولیہ،
صابن، تیل، ایک ایک چیز جناب پیر کے لیے رکھی ہوتی ہے. تو پیر حرام خور کبھی شرماتا نہیں ہے یار مجھے کیوں دے رہے ہیں یار، تمہارے گھر میں پہلے اتنے ماتم پڑا ہوا ہے، مصیبت آئی ہے تم پر، بندہ تمہارا مر گیا، اوپر سے یہ مجھے کیوں دے رہے ہو آپ؟ نہیں، کبھی مول پیر نے نہیں کہا کہ مجھے چھوڑ دیں. پیر کہتے ہیں میرے جگہ ٹیکس سے نکالیں نہیں، میں کیوں چھوڑوں. ہمارے علاقے میں ایک پیر ہے، وہ اس نے خود بیان کیا، اس نے کہا کہ یہ چار پہیے جو آتی ہیں نا میں بیچ دیتا ہوں، آگے لوگوں کو بیچتا ہوں چار پہیاں، اور بستر جو ہے نا آگے بیچ دیتا ہوں. ظاہر بات اتنے بستر کریں گے ہی کیا وہ بیچارے. بتائیں یا یہ ٹیکس نہیں، یہ بوجھ نہیں ڈالا ہوا ہم نے قوم پر. کوئی بیچارہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بولتا ہے تو سارے باولے ہو کے پڑ جاتے ہیں اس غریب کو. آج لوگ جو سود پہ پیسے لے کے قربانیاں کر رہے ہیں، چوری کے جانور چوری کر کے قربانیاں کر رہے ہیں. یہ مانگا منڈی کا واقعہ میں نے پہلے آپ کو بیان کیا. یہاں پہ مانگا منڈی پہ انہوں نے چوری کیا کسی کا بیل اور اس کی چلیسواں کروا دیا اپنے ابے کا. بعد میں کسی غریب کو پائے دے دیے، انہوں نے کہا چل تو ان کے کھا لی. جی وہ پائے بنوا رہا تھا کسائی سے، وہ جن کا بیل تھا وہ آ گئے. انہوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جی مجھے تو فلاں نے دی ہے. وہ وہاں پہنچا، انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ، انہوں نے کہا بھائی ہم غریب تھے، مولوی صاحب نے کہا قربانی کرنی ضروری ہے، تو ہم نے تو کرنی تھی بھائی، چلیسواں کرنا تھا ہم کیا کرتے، ہم نے پھر چوری کر لیا تھا. آپ کو بھی ثواب ملے گا. کھایا تو آپ نے بھی تھا تھوڑا سا، تو نشئی تھے نا جی، نشئی. انہوں نے کہیں سے رات کو بکرا چوری کیا، وہ کھا لیا اور کھال مدرسے کو دے دی. صبح صبح کہنے لگے بشیر یار اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا ہے، رات ہی گناہ کیا ہم نے، رات ہی اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا بکرا چوری کیا کر کے کھایا ہم نے گوشت. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا کتنا بڑا گناہ تھا، کھال مدرسے میں دے کے اللہ تعالیٰ نے وہ گناہ بھی معاف کر. یہ سمجھتے ہیں کہ چوری کا بکرا ہوگا تو مولوی صاحبوں کو ختم پڑ دیں گے تو وہ حلال ہو جائے گا. نہیں حلال ہوتا. اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا جی ہاں آج بھی اگر دیکھیں نا یہ بوجھ ہم پر جو پڑے ہوئے ہیں، قسم خدا کی یار ہر بندہ تنگ ہے، بولتا کوئی نہیں، ہر بندہ مجبور ہے. اوپر سے جو امیر لوگ ہیں انہوں نے پکڑ کے مزید بیڑا غرق کیا دلیلوں نے. اب کلخانیاں اور چلیسویں جناب یہ شادی حالوں میں ہونے لگے. شادی حال لوگوں کو جناب کئی لاکھ روپے خرچہ آئے گا. وہ جناب شادی حال لوگ ہوں گے، وہاں پہ پھر کھانے وہ کھڑے ہو کے جیسے شادیوں میں کھاتے ہیں ویسے قربانیاں ہونے لگی بھائی. کوک پیپسی سپرائٹ ساتھ چلتی ہے. جی کارپوریٹ کراتے ہیں، اچھا کارڈ، ہاں کارڈ بنواتے ہیں جی. یار دادی مری ہے مزاق تھوڑا ہے، اتنی اوکھی مری ہے دادی ہماری، نعوذ باللہ. یہ آگے جائیں گے پیچھے چٹیں گے. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو. جو بندہ عقل اسلام کی شریعت کو چھوڑتا ہے نا وہ پھر کھڈے میں گرتا ہی جاتا ہے، وہ پیچھے نہیں آتا کبھی بھی، آگے مریں گے. دیکھو ایک علاقے سے مجھے فون آیا، انہوں نے کہا جی شادی کو بندہ فوت ہو جائے ہمارے ہاں تو پوری برادری کو کپڑے دے کے لے کے دینے پڑتے ہیں، پوری برادری کو کپڑے دینے پڑتے ہیں. بتائیں ایک گھر کے کپڑے لینے مشکل ہے تو پوری برادری کو کپڑے دینے. مر تو گیا وہ نہیں مرا بابا، وہ پچھلوں کو مار گیا وہ. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ والاغلال التی کانت علیہم، جو ان پر بوجھ پڑے ہوئے نا میں کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام اتار دیں گے. ہم یہی کہتے ہیں اوے شادی خوشی غمی جتنے بھی معاملات ہیں ان سب میں اپنے حبیب کی پیروی کر دو. دو گواہ ایجاب و قبول، وہ کہے جی میں نے نکاح کیا تیرے ساتھ، وہ کہے مجھے قبول ہے. بس اتنا ہے یار، اتنا ہے. میں اکثر حدیث پاک سناتا ہوں، آقا علیہ السلام دلہا بنے، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف فرمائیں، اور آگے کیا ہے جی کھانے میں کیا رکھا ہو؟ صرف ایک پیالہ دودھ کا. کل کائنات ملک، کل کائنات کا مالک وہ بندہ یار. اور جناب شادی کتنی سادہ ہے، صرف ایک پیالہ دودھ کے. آقا علیہ السلام نے چند گھونٹ تناول فرمائے. تناول فرمانے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ کو دے دو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا گیا. آقا علیہ السلام نے تھوڑا سا پیا. آقا علیہ السلام کہ یہ ان کی سہیلی بیٹھی ہے ان کو دے دو. وہ سہیلی کہنے لگی نہیں ہمیں بھوک نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی جھوٹ اور بھوک کو اکٹھا نہ کیا کرو. وہی فرمایا حضور نے، جھوٹ اور بھوک کو اکٹھا، بھوک لگی ہو تو نہ کہو کہ ہمیں بھوک نہیں ہے. یہ کیا طریقہ ہوگا؟ ٹھیک ہے تو دے رہے ہیں تو لے لو کھا لو. اللہ اکبر کبیرہ، کیا شادی ہے یار. ایجاب و قبول دو لفظ ہیں کہنے، بس دو بندوں کے سامنے کہنے نکاح ہو گیا آپ کا. اگر یہاں تو حضور کے اس حکم پر کو عمل کر لے تو عیب سمجھا جائے گا.
بڑے کمی نہیں یار شرم نہیں ہے سانو سدے ہی نہیں وڈی پھپھت بڑے سارے سٹیپ سیکھے سن دمال پان دے تے نچن دے انہوں نے سدے ہی نہیں اللہ تعالی رحم فرمائے جی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه اللہ اکبر میں وہ لوگ جو ایمان لائے حبیب کریم علیہ السلام پر وعزروه انہوں نے تعظیم کی حضور کی ادب کیا آقا علیہ السلام کا ونصروه اور حبیب کریم علیہ السلام کی مدد کی حبیب کریم علیہ السلام کی مدد کا آج جو آسان طریقہ ہے وہ حضور کے دین کی مدد کرنا آقا علیہ السلام کے دین کے ماننے والوں کی دین کے کام کرنے والوں کی مدد کرنا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ونصروه اور مدد کی انہوں نے حبیب کریم علیہ السلام کی واتبعوا النور الذي انزل معه اور انہوں نے اس نور کی پیروی کی جو حبیب کریم علیہ السلام کے ساتھ نازل کیا گیا وہ نور کیا ہے وہ رب کا قرآن ہے یار رب کا قرآن ہے میں کہ حبیب کریم علیہ السلام کی تعظیم کرنے والے حضور کا ادب کرنے والے حضور کی مدد کرنے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضور کے دین کو مانا ہے حضور پر نازل ہونے والے قرآن کو مانا ہے اس کی پیروی کی ہے اس کے حکم کو مانا اسی کے حکم کو بڑا سمجھا ہے بس اور فرمایا رب تبارک و تعالی نے اولئک هم المفلحون کامیاب یہی لوگ ہیں